اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ پہلے کئی دنوں کی طرح آج پھر بند ہے. کنٹینرز لگے ہوئے ہیں ہر طرف اور اس دفعہ یلغار ہو رہی ہے فلسطین کے نام پر. فلسطین میں جو جنگ جاری ہے جس میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں, لیکن اسلام آباد بند کر دیا جاتا ہے کچھ ہی دنوں بعد کسی نہ کسی بہانے پہ. کبھی فلسطین کے نام پہ, آج غزہ کے نام پہ, اور کبھی سیاست کے نام پہ, کبھی نئے الیکشنز کے نام پہ. اسلام آباد بند کرنے سے ہمارا امیج دنیا میں کیا بن رہا ہے اور ہماری سیاست کو کیا فائدہ ہوتا ہے, فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ ان بند کرنے والوں سے سوال اسلام آباد میں رہنے والا ہر شخص کرتا ہے. اسلام آباد اور پنڈی میں رہنے والا ہر شخص جس کی زندگی متاثر ہوتی ہے اسلام آباد کے بند ہونے سے, کہ کیا آپ کے پاس کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے جس سے آپ کی آواز بہتر طریقے سے آگے جا سکے بجائے لوگوں کی بددعائیں لینے کے. تو سوچیے گا اس پہ. اور دوسری بات یہ ہے, میں کشیدگی کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو سیاست کی بات کر رہا ہوں, رستے بند کر کے, سڑکیں بند کر کے سیاست کرنے والے کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس نام پہ کہ ہم بہت بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلتی پہ تیل ڈال دیا. علی مین گنڈا پور صاحب نے ہی از ناٹ کمنگ سلو. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے. ان کو پھر اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کیوں بنایا گیا؟ وہاں کا صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے باقاعدہ انقلاب کا اعلان کر دیا ہے اور میں ایک گولی کے جواب میں 10 گولیاں چلاؤں گا. یہ بات وہ طالبان کو نہیں کہہ رہا, اپنے حلقے میں واپس جا کے یہ بات نہیں کر رہا, اپنے عوام کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کر رہے. جتنے صوبے کے ذرائع لے کے ہر ہفتے وہ یا پنڈی یا لاہور یا پنجاب کے کسی اور شہر پہ یلغار کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی جو ایک ملک گیر جماعت تھی اس کو محدود کر کے ایک پختون جماعت جو صرف صوبہ خیبر پختونخوا تک محدود ہو جائے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ سن لیں علی مین گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں. میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں. اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی. تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے. تم ایک ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے. تم ایک لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے. اب بس ہو گئی ہے. تو آپ نے سنا کہ بس ہو گئی ہے ان کی, اور عوام کی بھی بس ہو گئی ہے, اور یہاں لگتا ہے اس پورے ملک کی بس ہو گئی ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کی بس نہیں ہوئی, اور پھر سیاسی جماعتوں کی بس جب چھوٹ جاتی ہے تو سیاسی جماعتیں اس پر احتجاج کرتی ہیں اور بس چھوٹنے جانے پر بھی اعتراض کرتی ہیں. محمود بیورو چیف ہیں سما کے پشاور سے, ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کیا انقلاب جو باقاعدہ علی مین گنڈا پور صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے وہ پشاور پہنچ گیا ہے یا چل پڑا ہے, وہاں سے کہاں تک پہنچا ہے؟ محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ایم جے بی آپ کو پیار سے ہم کہتے ہیں. ایم جے بی صاحب یہ بتائیے گا, انقلاب آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ بغاوت جو علی مین گنڈا پور صاحب نے آج ایک ویڈیو میسیج جاری کیا ہے اس میں؟ جی دیکھیں, یہاں پہ اس پہ افسر صاحب بات ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ابھی تک میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہو, کیونکہ سب لوگ ان حالات میں گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ نئی ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا جو کہ کبھی تحریک انصاف کا ہتھیار ہوا کرتا تھا, اب اس قسم کی صورتحال میں وہ خود پارٹی کے اندر اپنے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. جب آپ کہیں گے کہ ہمارے فلاں صاحب جو ہیں تو وہ بہت مشکل میں ہیں, بھائی مشکل میں ہیں, یا والد صاحب مشکل میں ہیں, اور ہم نے جانا ہے ان کو چھڑانا ہے, اور لوگوں کو آپ چارج کریں گے, تو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا لگے گا اور جس کو ہاتھ میں بندوق لگی یا اسے کچھ بھی چری ملی, کانٹا ملا, کچھ بھی ملا, اور وہ چل پڑے. اور جب آپ چلتے ہیں وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور آپ ٹیمپریچر ہائی کر دیتے ہیں, اور آپ سوشل میڈیا پہ ایسا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ سب لوگ کہ اب بھی نہ پہنچے تو وہ جو ہمارا بندہ وہاں ہے نا تو اس کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا. جب آپ اتنا ٹیمپریچر ہائی کر کے ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, پھر راستے سے آپ انہیں ایک بار کہتے ہیں کہ چلیں جی واپس چلیں گے, پھر کبھی آئیں گے. تو اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو 2-3 بار ہو گیا ہے, تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس کی وجہ سے اب ایک مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اپنے کارکن کو کیسے مطمئن کریں. تو وہ اس اطمینان کی ایک بڑی, وہ ہم نے جل کی وہاں پہ بھی دیکھی کہ لوگ مطمئن نہیں ہو رہے, اب لوگ ان کی بات نہیں مان رہے, اور ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ وہ بے بس محسوس کر رہے ہیں. کل جب انہوں نے جل سے واپس آتے ہوئے اپنے ایک کارکن کو گالی دی تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ ٹیمپر لوز کر چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی مخالف کو نہیں دی, انہوں نے ٹیمپر لوز کر چکے ہیں. میں واپس جا رہا ہوں, چلو میرے ساتھ. ایسے تو ایم جے بی وہ کوئی ایسے فلاسفر تو ہے نہیں میں گولی کی طرف آ رہا ہوں کرنا ہمیں بہت شوق کرے.
میں گولی کی طرف آپ آئیے گا, آپ گولی کی طرف نہ آئیں, نہ ہی گولی آپ کی طرف آئے, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف کارکنان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دو نمبری ہو رہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رنگ بازی کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, اور اصل میں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ایسے انقلاب وغیرہ لانا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اپنے کارکن کو کسی بھی طریقے سے انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ ہمارے ساتھ ہی رہے. جب ہم کہیں کہ آ جاؤ تو سارے آ جائیں, اور جب ہم کہیں کہ چلیں تو واپس چلے جائیں. اور وہ جو کارکن ہے تو وہ میرے خیال میں یہ 2-3 بار واپس آنے سے اس میں جو بدلی پھیلی ہے. اور کل ایک اور بھی چیز جسے بہت بری طرح محسوس کیا گیا ہے کہ علی امین صاحب کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور نظر نہیں آیا تھا, اور زیادہ تر لوگ جو تھے تو وہاں موجود نہیں تھے جو کہ پارٹی کی قید. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ علی امین صاحب بھی شاید اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ سارے لوگ ان کے ساتھ چلیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ ہی پارٹی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ وہ کریں, اور وہ اپنے بانی چیئرمین کو بھی آزاد کرائیں, اس حکومت کو بھی چلائیں, اور جا کے کسی سے اگر اپنا حق ہے تو وہ بھی لے کے آئیں, تو سب یہ مانیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. کیونکہ مجھے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے جو پارٹی کی جو قیادت ہے صوبے میں ان کا کوئی اجلاس کیا ہو یا ان کو پابند کیا ہو کہ آپ نے سب نے چلنا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کارکنان کی بات کی ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں راستے سے جا کے, تو کارکنان میں بے چینی ہے, تو کارکنان دیکھ رہے ہیں, ان کا عمل دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ یہ اس طرح کی جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں جذباتی قسم کی یہ سن رہے ہیں. تو کارکنان اس کال اور فیل میں تضاد نہیں سمجھ رہے, وہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ خالی بڑھ کے مار رہے ہیں, خالی ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ گھر سے نکالیں اور ان کو اسی طرح لے کے کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں پھر واپس آ جائیں. تو کارکنان سمجھ نہیں پا رہے ان کی گیم. ابصار صاحب, میں ایک چھوٹا سا انقلاب, بڑے لیول کا نہیں چھوٹے لیول کا انقلاب یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے واپس آنے پہ, اس قسم کے رویوں پہ, کارکنوں کے ساتھ ان نعروں پہ ان کو لے جانے پہ اور ٹیمپریچر ہائی کر کے ان کو مجبور کرنے پہ کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں, جب ہم جیسے لوگ اس کو کسی سوشل میڈیا پہ کہیں لکھتے تھے تو اس سے پہلے 1 مہینہ 2 پہلے کی میں بات کر رہا ہوں تو گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی تھی, اور کوئی بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر کسی کمزوری کا حوالہ دے یا وزیر اعلیٰ صاحب کی کسی کمزوری کا حوالہ دے, ان کی اسٹریٹجی پہ بات کرے, ان کے رویے پہ بات کرے, ان کی گالی پہ بات کرے. پہلے وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ لکھتے ہیں تو ادھر سے پی ٹی آئی کا کارکن ہمیں وہ گالی نہیں دے رہا. میں یہ بات اپنے حد تک کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا تھا, اب کچھ اور ہے. شاید انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. گھبرائے ہوئے ہیں لوگ, آپ کہہ رہے ہیں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد, تو کون ہے گھبرایا ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا وہاں پی ٹی آئی کے اندر اور خیبر پختونخوا میں, پشاور میں, کیا لوگوں میں یہ کنسرن ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک ملکی جماعت سے ایک بالکل صوبائی اور لسانی جماعت بنایا جا رہا ہے مسلسل ایک عمل کے ذریعے؟ کیا وہاں اس بات پہ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ یا نہیں؟ پی ٹی آئی کی وہ قیادت گھبرائی ہوئی ہے جسے ہم اب تک اس حکومت کے بننے سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ان کی کوئی سے تھی اور وہ بڑی اہم پوزیشنز پہ تھے اور وہ مختلف ریجنز کے صدور تھے یا کوئی اپنے اچھے اضلاع کے جو صدور تھے. ہم پہلے ان سے بات کرتے تھے کہ دیکھیں میرا یہ خیال بنا ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں, کیونکہ آپ لوگ تو ایکسیس نہیں دے رہے. آپ لوگوں کی ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ تقسیم ہے اور آپ پریشان ہیں اور آپ ساتھ بھی نہیں جا رہے, اور کہیں جاتے بھی ہیں تو کوئی کلپ بنا کے دے جاتے ہیں اور زیادہ ان نہیں ہو رہے, ایکٹیو بھی آپ نہیں ہیں. تو وہ ہمیں اس وقت کوئی ایسا جواب نہیں دیتے جس سے میں یہ سمجھوں کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہوں کہ پارٹی کا جو اندر کی جو یونٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی بھی ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہا. جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ان کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری بات آ رہی ہے, بہت شکریہ سب کے سامنے آ رہی ہے. پہلے کبھی ہم بہت شکریہ ممبر صاحب.